یتنسن جناب علی تکیاز مضمون تے اس نشن واریہ منظوم کلام تے اس واریہ لہذا بدم بنا کسی تعطل تو بنا وقف دم دعوت بیس اکس مضمون تو قلم کارس تمن ڈائسس پہ تشریف جناب سید ماجد رضوی صاحب تو مختصر وقت مزن تکیاز وقت تھوان خیال وقت واریہ کوتا تو مختصر وقت مزن کرن تم جناب علی امیک چقید اس خلاصہ سہ کرن جناب علی یتنسن بیان مختصر وقت مزن تہند استقبال باپت پریو اک بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، مہمانان گرامی، علماء کرام، دانشور حضرات، دیگر قلمکار، شعراء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بندے حقیر کو موضوع دیا گیا ہے، جس پہ بندے حقیر نے قلم فرسائی کی ہے، اس موضوع کے حوالے سے کچھ تحریر کرنے کی کوشش کی ہے. موضوع کا عنوان ہے قرآن اور قوموں کا عروج و زوال. جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن قانون الہی، قرآن کریم خدا کی جانب سے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والا وہ انمول نورانی تحفہ ہیں، جس کی نور افشائی و ضیاء پاشی سے نہ صرف عالم اسلام منور ہے، بلکہ یہ الہی صحیفہ عالم انسانیت کے لیے منار ہدایت ہے. یہ آسمانی صحیفہ ایسا معجزہ ہے جس کی مثال لانے سے پوری دنیا پوری طرح سے قاصر ہے. یہ بنی نوع انسان کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، کیونکہ یہ ہر پہلو سے بنی نوع انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ظلمت سے نکال کر نور کی جانب لے جاتا ہے، تنازل سے نکال کر تکامل تک لے جاتا ہے. اس کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرائی لیے ہوئے ہیں. چنانچہ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، میں ترجمہ یہاں پہ بیان کروں گا کیونکہ وقت جو مجھے پہلے بولا گیا کہ کم وقت میں اس بہت بڑے موضوع کو مجھے بیان کرنا ہے. سورہ مبارکہ اسرا آیت نمبر 88. ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات سب اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ قرآن کا مثل آئے تو بھی نہیں لا سکتے ہیں، چاہیے یہ سب ایک دوسرے کے مددگار اور پشت پناہ ہی کیوں نہ ہو. دنیا تکلم و کلام قرآن موزہ ہونے کے ساتھ ساتھ عام فام بھی ہیں. مضامین میں تنوع کے باوجود اس میں ایک غضب کا تسلسل بھی دیکھنے کو ملتا ہے. اس میں گزشتہ اقوام کی سرگزشت بہترین انداز میں بیان ہوئی ہیں اور بعض حیرت انگیز پیشن گوئیاں بھی اس میں درج ہیں. فردی، اجتماعی، دنیاوی اور اخروی مسائل و ضروریات کو ہر دور کے انسانوں کے لیے حل کر کے رکھ گیا ہے. قرآن مجید انسان کو عروج و زوال کے علل و اسباب سے بھی آشنا کرتا ہے اور اس سے عروج و تکامل کا ایک واضح اور عملی منشور بھی عطا کرتا ہے. چنانچہ خداوند عالم نے قرآن کریم کو انسانیت کے لیے، عالم بشریت کے لیے ایک منشور حیات بنا کر پیش کیا ہے. میں مختصر کر رہا ہوں. اگر ہم دیکھیں گے کہ اس وقت عالم دنیا میں
قرآن کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں قرآن کے جو انکشافات ہیں، قرآن کی جو پیشن گوئیاں ہیں، وہ سائنس کے ذریعے منظر عام پر آ رہی ہیں۔ یعنی ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ خدائے لا شریک اللہ پہ ایمان لا کر الا اللہ کے مرحلے میں داخل ہو کر علم و عقل و منطق کے ذریعے اسلام کو قبول کرنا ہے اور اعتقادات کو قبول کرنا ہے، نہ کہ سنی سنائی داستانوں کے ذریعے ہم اسلام کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ جس انسان یا جس معاشرے میں سنی سنائی باتوں پہ کوئی بھی دین آتا ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ پاتا ہے۔ قرآن الہی قانون ہے، اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے، خداوند عالم نے سورہ طلاق میں یوں فرمایا ہے کہ میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں، اور کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے حکم خدا اور رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کو شدید محاسبہ کیا اور انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیا، پھر انہوں نے اپنے کام کے وبال کو مزہ چکھ لیا اور آخری انجام خسارہ ہی قرار پایا۔ خدا نے ان کے لیے شدید قسم کا عذاب مہیا رکھا ہوا ہے، لہذا ایمان والو اور عقل والو خدا سے ڈرو، اس نے تمہاری طرف اپنے ذکر کو نازل کیا ہے۔ خطا کار قوموں پر عذاب جلدی نہیں آتا بلکہ ان کو سدھرنے کا بھرپور موقع دیا جاتا ہے اور انہیں وقتاً فوقتاً تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ گمراہی و ضلالت کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی گرفت ہو تو توبہ اور انابت کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی مشیت کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی۔ اجتماعی معصیت انفرادی کی نسبت زیادہ ہلاکت خیز ہوتی ہیں، اس لیے جو شخص معصیت انفرادی کا مرتکب ہوتا ہے اگر وہ تائب ہو جائے تو اللہ اس سے معاف بھی کرتا ہے، لیکن جو معصیت اجتماعی اور قومی سطح پر ہوتی ہیں اس کی پکڑ بھی بہت جلد اور سخت ہوتی ہے۔ گناہگار قوم اگر اپنا محاسبہ کرتی ہیں، توبہ کرتے ہیں تو اسے سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے، مگر وہ بڑی نافرمان قوم ہوتی ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں اور جن کے باعث پچھلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ ان کے علل و اسباب میں سے اصول الہیات، خاندان پرستی، جہالت، گروہ بندی وغیرہ قابل ذکر ہیں، کیونکہ اسلام خاندان پرستی نہیں سکھاتا ہے، کیونکہ اسلام شخص پرستی نہیں سکھاتا ہے، اسلام آئین الہی پہ عمل کرنے کا درس دیتا ہے۔ جتنے انبیاء آئے، جتنے اولیاء آئے، انہوں نے آئین الہی پہ عمل کی، نہ کہ کسی شخص، نہ کہ کسی خاندان کو پرستش یا پوجا کی۔ دنیا پرستی ایک مہلک ترین بیماری ہے، یہ جس قوم میں بھی لگتی ہیں، یہ جس شخص پہ بھی لگتی ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا ہی قوم کیوں نہ ہو، ان کا زوال ضرور ہوتا ہے۔ شرک کے بدن سے نکلنے والی بیماری دنیا پرستی ہے۔ جب خدا کا تصور ذہنوں سے اوجھل ہوتا ہے تو جزا و سزا کا تصور بھی ختم ہوتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کو زہر آلود کر دیتا ہے اور وہ دنیا پرستی اور عیش کوشی ان کا مقصد زندگی بن جاتا ہے اور اسی تگ و دو میں اپنی تمام زندگی بسر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں گزشتہ قومی کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے خداوند عالم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، سورہ مبارک فرقان آیت نمبر 18، ترجمہ بیان کر رہا ہوں، وقت کم ہے۔ اللہ نے انہیں اور ان کے بزرگوں کو عزت دنیا عطا کر دی تو یہ تیری یاد سے غافل ہو گئے، اس لیے یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ انسان کی گمراہی کا سب سے بڑا سرچشمہ دنیا کا عیش و آرام اور مال و سرمایہ ہوتا ہے۔ جب کسی کے پاس آ جاتا ہے تو اس کے لیے گمراہی کے تمام امکانات فراہم ہو جاتے ہیں اور راست سے بہکنے لگتا ہے۔
کافر تو کیا دنیا پرست مسلمان اور مومنین کو بھی جب یہ مال دنیا مل جاتی ہے تو ان میں بھی انانیت اور فرونیت پیدا ہو جاتی ہیں. وہ اپنے معاشرے کے افراد کو زیر کرنے کے لیے بے جا برتری کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور پھر نوبت جہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک حقیر سا بندہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے. ضلالت و انحراف کا یہ مرحلہ ایک انسان کی بربادی کا آخری منزل ہوا کرتی ہے جہاں سے صحیح و سالم لوٹ آنا ممکنات میں سے نہیں ہے. یہ بہت بڑا موضوع ہے کیونکہ اس پہ وقت کم ہے. اخلاقی گراوٹ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں گے خداوند عالم نے بہت جگہوں پہ اخلاقی گراوٹ کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جس معاشرے میں جس قوم میں جن فرد میں اخلاقی گراوٹ آ جاتی ہے وہ بھی گمراہی کی طرح جا کر نیست و نابود ہو جاتی ہے. اخلاقی پستی قوموں کے ادبار و زوال میں اخلاقی گراوٹ کا بڑا دخل ہے. جب انسانی خوبیاں فنا ہو جاتی ہیں اور شیطانی حرکات کا صدور ہوتا ہے تو انسانی معاشرہ روب و زوال ہوتا ہے. گزشتہ قومیں جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا اخلاقی پستیوں کی مختلف انواع میں گرفتار تھی. کوئی بدکاری میں، کوئی معاشی بدعنوانی میں، کوئی سرکشی میں، کوئی بزدلی میں، کوئی زر پرستی میں، کوئی بخل و کنجوسی میں، کوئی اسراف میں، کوئی ہم جنس پرستی میں. خداوند عالم نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 میں اس کا ذکر یوں کیا ہے. پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں گرفتار کر لیا. کسی پہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو ایک آسمانی چیخ نے پکڑ لیا اور کسی کو ظلم میں دندوز دیا اور کسی کو پانی میں غرق کیا. اور اللہ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہ لوگ خود اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں. اور ایک پہلو ہے فتنہ و فساد، معاشرے میں جو زوال کی طرف لے جاتا ہے. یہ فتنہ و فساد کیسے برپا ہوتا ہے؟ عقیدہ و عمل اور اخلاق و کردار کو بگاڑ کے ساتھ قوموں کی ہلاکت کا سبب فساد فی الارض بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسانوں اور دوسرے مخلوق کے لیے جائے سکون اور امن قرار دیا ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ جو اخلاق و فساد برپا ہو رہا ہے روئے زمین پہ، اس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے کہ عالم انسانیت بگڑ رہی ہے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، سورہ یونس آیت نمبر 18. اللہ مفسدوں کے عمل کو درست نہیں کرتا. یہ بہت سے پہلو ہیں اور ایک پہلو ہے گروہ بندی، پاٹداری. یہ انسانی معاشرے میں، یہ سماج میں سب سے مہلک ترین بیماری ہے. ظلم اور قوموں کے زوال کا سب سے بڑا اور باہمی اختراق و انتشار اور نفاق سے آپسی دشمنی، اختلاف اور جنگ و جدل کی بربادی اور ہلاکت کا کھوکھلا ذریعہ ہے. قرآن کریم میں خداوند عالم نے یوں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرق پیدا نہ کرو. اللہ کی نعمت کو یاد کرو. تم لوگ آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. اور ایک موضوع ہے مادی طاقت. مادی طاقت جو ہر ایک قوم کو بیک بون ہوا کرتی ہے. قوموں کے عروج و زوال اور واقعات میں مادی طاقت ایک مہم ترین، ایک امپورٹنٹ شعبہ ہے. اگر اس شعبے کی طرف دھیان دیا جائے تو ہر قوم، ہر ملک اپنے عروج کی طرف بڑھ جاتا ہے. ہمارے پاس ملت اسلامیہ کے پاس مادی طاقت دو تھے، وہ ہے اوقافوں کی شکل میں، وہ ہے نظر و نیاز کی شکل میں، وہ ہیں دیگر چیزوں کی شکل میں. رکن شریعہ، نظر و نیاز دیگر چیزوں کی شکل میں. جب اس میں شفافیت ہوگی، استقامت و عروج ہوگا، ظاہر ہے یہ شعبہ دن بدن ترقی کرتا رہے گا. انانیت بھی ایک موضوع یہاں پہ پتلار بروچھم. اور ایک موضوع ہے علماء کا کردار. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ عالم دین ایک معاشرے کا طبیب ہوتا ہے. جب عالم دین طبیب ہی مریض بن جائے تو اس قوم کی کیا حالت ہوگی. علماء کرام کو چاہیے کہ وہ حبل اللہ کے سائے میں، کہ وہ
खुदावंद आलम और कुरान के साये में मुंतशिर ज़दा कौम को इत्तेहाद के साये में लाकर आइन इलाही को, न कि तंजील आइन, न कि फिरका परस्ती का आइन, न कि ज़ाती आइन, न कि मफादी आइन, क्योंकि तारीख में बनी उमय्या ने भी एक आइन पेश किया, बाद में करबला बर्पा हुआ। इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ कितनी साजिशें हुई, बज़ाहिर वो भी उस वक्त के उलमा थे। बकौल अल्लामा इकबाल, औरों कहाँ है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्द मन का कुछ तर्ज़े कलाम और हैं, ताइरे ज़ेरे दम के नाले तो सुन चुके हो तुम, ये भी सुनो ताइरे ज़ेरे बाम और हैं। एक गुजारिश यहाँ पे कि उलमाए कराम, हमारे दानिश्वर हजरात और मुफक्किरीन को चाहिए कि वो कुछ किताबें ज़रूर पढ़ें। तहज़ीब का तसादुम और आलमी निज़ाम की तश्कील नौ, सोमाइल पी ने लिखी है। अमरीकी तारीख़ी खुफिया औरक, दुनिया की मुआशी तबाहकारी और इस पर कब्ज़े की शर्मनाक दास्तानें जॉन पिकिंस ने लिखी हैं। शिकंजे यहूद पॉल फंडे ने और यहूदी प्रोटोकॉल, इनका मुताला करे ताकि जो इल्लल असबाब उरूज व ज़वाल के होते हैं वो इसमें मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजू के साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसलिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।